اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہا الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین العبد المؤید الرسولنا المسدد المصطفى الأمجد الحبيب الأحمد النبي الأمي المكي المدني السراج المنير الكوكب الدري صاحب الوقار والسكينة المدفون بأرض مدينة سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا وحبيب نفوسنا ومولانا أبي القاسم محمد المصطفى وأهل بيته الأطيبين الأطهرين الأنجبين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم من يوم عداوتهم إلى الآن ومن الآن إلى قيام يوم الدين وبعد يوم الدين أما بعد فقد قال حق سبحانه وتعالى في القرآن بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. صلوات بھیجیے خاندان فاطمہ. والفجر، مجھے فجر کی قسم، واللیال عشر، اور مجھے 10 راتوں کی قسم، والشفع والوتر، مجھے جفت کی قسم اور مجھے طاق کی قسم، واللیل اذا یسر، اور مجھے رات کی قسم جب وہ ڈھلنے لگے. 4 آیتوں میں اللہ نے 5 قسمیں استعمال کی اور اس کے بعد عقل بشر کو خطاب کیا اور انسان سے پوچھا حل فی ذالک قسم لذی حجر. ان میں سے اہل عقل اور اہل دانش اور اہل خیرت کے لیے کوئی قسم نہیں ہے. یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے نفس مطمئنہ، ارجعی، لوٹ آ، الی ربک، اپنے رب کے پاس، راضیتن، وہ تجھ سے راضی، مرضیتن، تو اس سے راضی، فادخلی فی عبادی، آ میرے بندوں میں داخل ہو جا، وادخلی جنتی، آ میری جنت میں داخل ہو جا. فجر سے مراد کیا؟ تفصیلاً ایک ایک لفظ کا دقیق مفہوم اور اس کی تشریح اور وضاحت آنے والے دنوں میں عرض کریں گے. آج رک کر چند ابتدائی معروضات، لیکن پہلے فجر کا مفہوم خود امیر المومنین کی زبان سے عرض کیا جائے.
کب بیان کیا؟ وقت فجر بیان کیا. کہاں؟ مسجد کوفہ میں. امیر المومنین تہجد نماز شب میں مصروف ہیں، اور آپ کا ایک عاشق حضرت میثم تمار وہ بھی مسجد کوفہ میں موجود ہے. اور برابر یہ آپ کا معمول تھا کہ امیر المومنین جتنی دیر نماز پڑھتے رہتے میثم آپ کے چہرے کی زیارت کرتے رہتے. خوشا بحال میثم ایک محو ذات ہے، ایک محو اسم ہے. میں اسم اور ذات کا مفہوم اور فرق ایام فاطمیہ میں عرض کر کے جا چکا ہوں. ایک ذات کے ساتھ ہم کلام ہے، محو ذات ہے، ذات کی عبادت کر رہا. ایک محو اسم ہے، علی محو ذات. میثم محو اسم ہے، جو محو ذات ہے وہ بھی عبادت کر رہا. جو محو اسم ہے وہ بھی عبادت کر رہا. ایک ذات سے ہم کلام ہے، دوسرا اسم سے ہم کلام ہے. ہر دو محو عبادت ہے. مجھے نہیں معلوم اسد اللہ غالب کے مد نظر کیا بات تھی جو انہوں نے یہ شعر کہا. مجھے لگتا ہے شاید یہ واقعہ ان کی نگاہ سے گزرا ہوگا کہ غالب ندیم دوست سے آتی ہے بوئے دوست. ایک محو ذات ہے، ایک محو اسم ہے. ایک خدا کے ساتھ راز و نیاز میں مصروف ہے، دوسرا علی کے ساتھ دیکھتے ہوئے عالم خیال میں محو گفتگو ہے. وہ بھی عبادت کر رہا ہے، یہ بھی عبادت کر رہا ہے. اور کیسے عبادت کر رہا ہے؟ جو اسد اللہ غالب نے کہا کہ غالب ندیم دوست سے، دوست کے دوست، ندیم دوست، غالب ندیم دوست سے آتی ہے بوئے دوست. مشغول حق ہوں بندگی بوتراب میں. اور میثم برابر یہ آپ کا انداز تھا. اور اکثر امیر المومنین محو عبادت رہتے اور میثم خود ان کی زیارت میں مستغرق رہتے. یہاں تک کہ حضرت نے نماز تمام کی، اور جب نماز تمام کی اور بیٹھے تو اب میثم انہی لمحات کا انتظار کر رہے ہوتے کہ حضرت خود آواز دیں. امیر المومنین نے آواز دی، میثم چلتے ہوئے آگے بڑھے. میثم صاحب اسرار، یہ میثم تمار ہے جنہوں نے قید خانے میں مختار ثقفی سے کہا تھا کہ میں نے امیر المومنین کی زبان سے تمہارے متعلق بہت کچھ سن رکھا ہے. مختار نے پوچھا کیا کیا سن رکھا ہے؟ کہا ایک یہ کہ تم، علی نے یہ فرمایا کہ مختار میرے بیٹے حسین کے قاتل عبید اللہ ابن زیاد کے چہرے پر تھپڑ مارے گا. اس سے مختار نے کہا کہ اب مجھے یقین ہو گیا کہ یقیناً میں قید خانے سے باہر جاؤں گا، میری قید ختم ہو گئی. یہ میثم صاحب اسرار، اصحاب امیر المومنین میں سے، جیسے اسبغ بن نباتہ، جیسے صعصعہ بن سوہان ابدی، جس طرح سے جناب مالک اشتر نقی اور جناب کمیل کہ جو بہت قریب تھے امیر المومنین کے، اور شب کی تاریکیوں میں حضرت تنہائی کے عالم میں انہیں ہمراہ لے کے جاتے تھے. ان برجستہ ترین اصحاب میں سے ایک میثم جو خلوتوں میں امیر المومن کے ساتھ بیٹھتے تھے اور حضرت انہیں دل کی باتیں بتاتے تھے. بیٹھے گفتگو ہو رہی ہے کہ چراغ جل رہا ہے.
مسجد کوفہ میں ہنگام سحر ہے اور حضرت نے اپنے دست مبارک سے چراغ کو گل کیا. جب چراغ گل کیا تو میثم نے استفہامیہ نگاہوں سے حضرت کی طرف دیکھا اور عرض کیا کہ آپ نے چراغ بجھا دیا؟ فرمایا ہاں، کیونکہ فجر طلوع ہو رہی ہے. فجر طلوع ہو رہی ہے. اور یہ کہتے ہوئے جناب میثم روایت کرتے ہیں امیر المومنین نے چراغ بجھایا. جب استفسار کیا کہ آپ نے چراغ کیوں بجھا دیا، یعنی وہ سمجھ رہے تھے کہ ابھی ضرورت ہے، ابھی سحر ہے، فجر نہیں ہوئی. فرمایا فجر طلوع ہو چکی ہے. ایسے میں میثم کہتے ہیں کہ علی اٹھے، اٹھ کے کھڑے ہوئے، آگے بڑھے. میں نے پلٹ کر دیکھا تو سامنے سے حسین ابن علی تشریف لا رہے تھے. اور امیر المومنین نے فرمایا اے میثم، میرا بیٹا حسین جسے اللہ نے قرآن میں فجر کہا ہے، اس فجر کی پروردگار قرآن مجید میں قسم اٹھا رہے والفجر، مجھے فجر کی قسم. اب جب بیان ہو چکا تو عرض کر سکتا ہوں مجھے حسین ابن علی کی قسم. وَلَيَالٍ عَشْرٍ، اگر فجر سے مراد حسین ہے تو پھر 10 راتوں سے کوئی اور مراد نہیں ہو سکتا. یہ 10 راتیں بھی حسین ابن علی سے جڑی ہوئی ہیں ابد تک کے لیے، ہمیشہ کے لیے. حق تعالیٰ نے ان 10 راتوں کو حسین کے ساتھ خاص کر دیا. وَلَيَالٍ عَشْرٍ، مجھے 10 راتوں کی قسم. کون سی 10 راتیں؟ محرم کی 10 راتیں. یہ عشرہ، یہ 10 راتیں جن کی پروردگار قسم اٹھا رہے. وَالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ، جفت کی قسم اور طاق کی قسم. جفت سے مراد کیا ہے آج محل نہیں، آنے والے دنوں میں عرض کروں گا. طاق کی قسم، طاق سے مراد کیا ہے عرض کروں گا. پھر 10 راتوں کی قسم اٹھانے کے بعد پروردگار بالخصوص ایک اور رات کی قسم اٹھا رہے اور اس رات کے خاص لمحوں کی قسم اٹھا رہے. واللیل اذا یسر، مجھے رات کی قسم جب وہ ڈھلنے لگے. 4 آیتوں میں 5 قسمیں اٹھائیں. پھر فرمایا حل فی ذالک قسم الذی حجر. یہ حجر کا معنی عقل کیوں کیا گیا اس کی وضاحت کل یا پرسوں آنے والے دنوں میں عرض کروں گا. لیکن آج کی حد تک تاکہ تمہید استوار ہو جائے میں بچوں اور جوانوں کے لیے کچھ ابتدائی باتیں، اس لیے کہ میں اگرچہ قرآن حکیم کا طالب علم ہوں لیکن مجبوراً خود رک کر مجھے تاریخ بھی گاہے بیان کرنا پڑتی، اس لیے کہ بعض حقائق کا سمجھنا ناگزیر ہے. جب تک ان چیزوں کو بیان نہ کیا جائے ہم درک نہیں کر سکتے. اگر فجر کو سمجھنا ہے تو پھر ان تاریکیوں کو رک کر سمجھنا ہوگا. پھر پتا چلے گا کہ اس فجر کا طلوع کب ہوا اور حق تعالی نے نور حسین ابن علی کو کن تاریکیوں میں بھیجا ہے. پہلے ان تاریکیوں کو درک کیا جائے، ان ظلمتوں کو سمجھا جائے تاکہ پھر سمجھ میں آ جائے کہ حسین ابن علی کون ہے اور فجر سے مراد کیا. یہ جملے میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ عام طور پہ جیسے محرم شروع ہوتا ہے تو پھر توپوں کا مکمل رخ بس ایک فرد پر جا کر رک جاتا. اور برابر ہم ایک جملہ سنتے ہیں اور سناتے ہیں یزید اور یزید جزید، گویا نسل نو کو ہم یہ منتقل کر رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں کہ قاتل حسین یزید ہے اور کربلا کا 100% عامل اور سبب یزید ہے. جتنا اب تک میں کربلا کی اور اسلام کی تاریخ پڑھ چکا ہوں میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ یزید کا واقعہ کربلا میں کل کردار زیادہ سے زیادہ 10% ہے. جیسے چھوٹے بچوں کو آپ ڈرائنگ کی کاپی لا کے دیتے ہیں اور رنگ لا کے دیتے ہیں کہ اس میں رنگ بھرو،
یزید کے ہاتھ میں یہ کاپی دی گئی کہ اس میں تم رنگ بھرو. یہ کاپی کس نے دی ہے؟ نقشہ کس نے بنایا ہے؟ قتل حسین کی بنیاد کس نے رکھی ہے اور بات کہاں سے چلی ہے؟ ورنہ یزید جیسا نابکار یہ کیسے ممکن ہے کہ صرف 50 سال گزرنے کے بعد، جبکہ صحابہ بھی موجود ہیں اور تابعین ہزاروں کی تعداد میں موجود ہیں، ان سب کی موجودگی میں یزید ابن معاویہ ابن ابو سفیان ابن حرب ابن امیہ اس کا برسر اقتدار آ جانا یہ کیسے ممکن ہوا؟ اگر ممکن ہوا آنے والے دنوں میں کچھ کردار یزید بھی بیان کروں گا تاکہ پھر حسین سمجھ میں آ جائے. تو رف الاشیاء بازدادها. خود یزید کون ہے؟ ایسا نہیں کہ کسی خاندان میں سے ایک فرد وہ کثیف کردار کا حامل بن جاتا ہے اور باقی سارا خاندان اچھا ہوتا ہے. اگر کوئی یزید سے متعلق یہ نظریہ رکھتا ہے تو وہ بھی غلطی پر. یزید کا تعلق اس شجرہ خبیثہ سے ہے جس کا ہر فرد خود مثل یزید ہے. فرق اگر آپ تلاش کرنا چاہیں تو بس اتنا فرق آپ کو آئے گا کہ کوئی چھپ کے کر رہا ہے اور کوئی علنی طور پر کر رہا ہے. وہ سب جو خلوتوں میں ہو رہا تھا یزید اسے بزم میں لے کر آ گیا. وہ جو سب کچھ احتیاط سے کیا جا رہا تھا یزید نے غیر محتاط ہو کر انجام دینا شروع کر دیا. ورنہ یزید اور یزید کے آباء و اجداد میں کوئی فرق نہیں. اور یہ جو بات ہم جب محرم میں بس اوقات گفتگو کرتے ہیں رشتہ دار تھے، اور یہ گفتگو ہمیشہ کے لیے ہماری محافل سے نکل جانی چاہیے کہ بنو امیہ بنو ہاشم کے رشتہ دار تھے، اور یہ رشتہ دار تھے. اور کہیں مثلا پیچھے جا کر جس طرح بعض چیزیں بیان کی جاتی ہیں کہ یہ ملحق ہو جاتے ہیں ایک ہی شجرے سے تعلق ہے. نہ، حسین کا تعلق شجرہ طیبہ سے. بنو امیہ جو آپ زیارت عاشورہ میں اور باقی زیارات میں پڑھتے ہیں یہ شجرہ خبیثہ ہے، یہ شجرہ ملعونہ ہے. ایسا نہیں کہ ان میں سے ایک فرد یزید جو جیسے آپ مرغی کے نیچے مثلا 20 انڈے رکھیں اور ان میں سے ایک خراب نکل آئے اور باقی 19 ٹھیک ہو. نہ، 20 کے 20 خراب ہیں. کوئی ایک بھی آپ کو ٹھیک نظر نہیں. لیکن چونکہ وقت نہیں کہ میں ان کے کردار کو بیان کروں. 99 ہجری میں انہوں نے حکومت شروع کی، 101 ہجری تک 2.5 سال. یہ شخصیت ہیں، لیکن اس کے علل و اسباب ہیں، اس کے عوامل. باقی آپ مجھے بنو امیہ میں سے کوئی کردار ڈھونڈ کے بتائیے، جو بھی اٹھائیں گے آپ کو ایسے ہی لگے گا 19-20 کا فرق ہے. خود یزید کہاں سے ایسے ہی لگے گا 19-20 کا فرق ہے. خود یزید کہاں سے آیا؟ یہ امیہ کون ہے؟ کیا امیہ بنو ہاشم کا رشتہ دار ہے؟ عبد مناف کے 2 بیٹے، ایک ہاشم ہے اور دوسرے عبد الشمس ہیں. اور ہاشم اب آپ جانتے ہیں یہ شجرہ طیبہ کا سلسلہ ہے. میں اب عبد الشمس کی بات کروں. عبد الشمس کا ایک بیٹا ہے جن کا نام ہے ربیعہ، اور ربیعہ کا بیٹا ہے جس کا نام ہے عتبہ. دوسرا بیٹا ہے جس کا نام ہے شیبہ. اس عتبہ کی ایک بیٹی ہے جس کا نام ہے ہند. بعض لوگ ہندا کہتے ہیں، لفظ ہندا غلط، ہند. یہ عتبہ کی بیٹی، ربیعہ کی پوتی، اور یہ ہند صخر کی زوجہ ہے. البتہ یہ پہلے فاقہہ بن مغیرہ کی بیوی رہی، اس کی موت ہوئی. اس کے بعد حمس بن مغیرہ کی زوجیت میں آئی، اور پھر حمس بن مغیرہ سے علیحدگی کے بعد پھر صخر جس کی کنیت ابو سفیان ہے اس کی زوجیت میں آئی. اب سمجھیں یہ رشتہ دار بن رہی ہے ہند جو بیٹی ہے عتبہ کی، اور عتبہ بیٹا ہے ربیعہ کا، ربیعہ بیٹا ہے عبد الشمس کا. یہاں تک درست ہے. لیکن امیہ کا کیا تعلق ہے عبد الشمس سے؟ کیا امیہ عبد الشمس کا بیٹا ہے؟ نہیں، غلام ہے.
جسے عبدالشمس نے شام سے خریدا اور یہ خدمت کرتا تھا، خیال رکھتا تھا، تو اب عبدالشمس نے امیہ کو بیٹا کہہ کے بلانا شروع کیا. اور پھر کچھ عرصہ شام سکونت اختیار کرنے کے بعد جب وہ مکہ آئے تو امیہ کو اپنے ہمراہ لے کر آ گئے. لیکن امیہ میں جہاں اور خرابیاں تھیں، میں نے کہا اس خاندان کا ہر فرد کس کردار کا حامل ہے، جہاں اور خرابیاں تھیں وہاں ایک بڑی خرابی یہ تھی کہ یہ دوسروں کے حرم میں تجاوز کرتا تھا. کون؟ امیہ. امیہ کون؟ عبدالشمس کا غلام. کہاں سے؟ شام سے. اور اب جناب عبدالشمس کے ہمراہ مکہ آیا اور یہاں پر اس نے کچھ ایسے کام انجام دیے جس کے بعد بنو ہاشم نے یہ کہا کہ ایسا شخص مکہ کی سرزمین پر رہنے کی صلاحیت نہیں رکھتا. سو انہوں نے مارا اور بری طرح سے زخمی کیا اور عبدالشمس سے کہا کہ یہ شخص جہاں نہیں رہ سکتا. عبدالشمس نے سفارش کی کہ اسے کچھ عرصے کے لیے بھیج دیا جائے اور ہمیشہ کے لیے اسے شہر بدر نہ کیا جائے. چنانچہ 10 سال امیہ شام میں رہا، شہر بدر رہا، اور اس کو مشروط واپسی کی اجازت دی گئی تھی کہ اگر اس نے اپنے کردار کو بہتر بنا لیا تو دوبارہ یہ مکہ کی سرزمین میں آ سکتا ہے. لیکن شام میں امیہ نے کیا کیا؟ باقی اس کے جو امور ہیں جو مورخین نے بیان کیے، جار اللہ زمخشری ربیع الابرار کی 4 جلد میں اور باقی دوسری جو تاریخ کی بڑی معتبر کتاب انہوں نے تحریر کیا کہ شام میں امیہ نے ایک شوہردار عورت پر تجاوز کیا. یہ تاریخ ہے، سمجھنا ہے یزید کون ہے اور کیسے یزید بنا. 2 کردار ہیں، ایک حسین ایک یزید. اگر طہارتوں کا سفر شروع ہو، عزتوں کا سفر شروع ہو، کرامتوں کا سفر شروع ہو، چونکہ انسان کہیں پر رکا ہوا نہیں، انسان مسلسل سفر کر رہا ہے، حالت سیر میں، یا سیر صعودی کر رہا ہے سواد سے، یا سیر نزولی کر رہا ہے، یا بلندیوں کی طرف جا رہا ہے یا پستیوں کی طرف جا رہا ہے. ہر انسان مسلسل راکد نہیں ہے، جامد نہیں ہے، محو سفر ہے، یا کمال کی جانب یا پستیوں کی جانب، اور مسلسل یہ سفر جاری. اور کمال کی طرف جو سفر ہے، یہ بلندیوں کا سفر، اگر کوئی اس کی آخری حد کو دیکھنا چاہتا ہے تو اس کا نام حسین ابن علی ہے، اور اگر کوئی پستیوں کی آخری حد کو دیکھنا چاہتا ہے تو اس کا نام یزید ابن معاویہ. مجھے تعجب ہوتا ہے، بس اوقات ہم واقعات کی جذباتی تفسیر بیان کرتے ہیں اور احساساتی بنیادوں پر، اور بس اوقات ہم بھی اس طرح کی گفتگو کرتے ہیں جس کا مفہوم یہ ہوتا ہے کہ پیغمبر اس لیے حسین سے محبت کرتے تھے کہ یہ آپ کا نواسا ہے، اس لیے آپ کو پشت پہ بٹھاتے ہیں، اس لیے آپ کے لیے سواری بنے، اس لیے آپ سواری کی آواز نکالتے. اگر یہ بات ہے تو پیغمبر پھر گھر میں رہیں، کہ گھر کا صحن کم ہے، گھر کی کسی حجرے میں سواری بنے اور حسین کو پشت پر سوار کریں اور پھر حسین خوش ہو جائے. بات احساسات کی نہیں ہے. اگر بات نواسے کو خوش کرنا ہے اور بات جذباتی وابستگی کی ہے تو پھر ختمی مرتبہ گھر کی حدود میں اور گھر کے صحن میں یہ کام انجام دے سکتے. لیکن ختمی مرتبہ گھر سے نکل کر، حجروں سے نکل کر، صحن سے نکل کر باہر گلی میں آ رہے اور کوچہ و بازار تک پہنچ گئے، اور اسی طرح سے حسین کو پشت پر لیے گلیوں میں چل رہے ہیں. جبھی تو دیکھنے والے نے دیکھا اور تعجب کیا کہ کتنی اچھی سواری ہے. کیا وہ گھر میں آیا تھا؟ اس گھر میں تو جناب سلمان فارسی کی بھی حدود ہیں کہ آ کر دروازے پر رک جاتے ہیں، تو کوئی ایسا تو ایسا کیسے اندر تجاوز کر سکتا ہے؟ وہ کیسے اندر جا سکتا ہے؟ یعنی ختمی مرتبہ باہر آئے. کیوں باہر آئے؟ دکھانے کے لیے. کیا دکھانے کے لیے؟ کہ میرا حسین کتنا بلند ہے. امام الانبیاء سید الرسول ختمی مرتبہ کی پشت پر سوار ہونے والے. یہ ظاہر بیان نہیں کیا جا رہا ہے، باطن کی طرف دیکھنا ہے پیغمبر حسین کی بلندی دکھانے کے لیے. اسی لیے جب کسی نے تعجب سے پوچھا کہ کتنی اچھی سواری، تو پیغمبر خاموش ہو جاتے.
لیکن نہ، اسے حضرت نے تعجب کرتے ہوئے فرمایا تعجب ہے، تمہیں سواری نظر آ رہی ہے، سوار نظر نہیں آ رہا ہے؟ سواری کی بلندی اور عظمت تمہیں سمجھ میں آ رہی ہے، سوار کتنا بلند ہے یہ تمہیں سمجھ میں نہیں آ رہا؟ تو عزتوں اور عظمتوں اور فضیلتوں اور رفعتوں اور طہارتوں اور عصمتوں کی آخری حد کا نام حسین ابن علی، اور ذلتوں اور نجاستوں اور کثافتوں کی آخری حد کا نام یزید ابن معاویہ ہے۔ تو یزید کیسے یزید بنا اور حسین کیسے حسین بنے؟ اب چونکہ دوسرا پہلو مد نظر، ایسا نہیں کہ یزید اچانک سے آیا، نہ، کہاں سے چلا؟ امیہ، اس نے شام میں بھی وہی کام کیا، اور ایک شوہردار خاتون پر اس نے تجاوز کیا، اور جب تجاوز کیا اور حد سے بڑا گناہ کا مرتکب ہوا تو پھر کچھ عرصے کے بعد اس خاتون کے ہاں ایک بچہ پیدا ہوا جو شوہردار تھی، جس کا اپنا گھر تھا، اور جب اسے خبر ملی کہ فلاں خاتون اس کے ہاں بیٹا پیدا ہوا تو یہ خود دندناتا ہوا وہاں پہنچا، اور پہنچ کر اس نے جھگڑا کیا کہ یہ میرا بیٹا ہے، اور اسے زبردستی وہاں سے اٹھا کر لے آیا، اور اس بچے کا نام رکھا ہے زکوان، جس کی کنیت ہے ابو عمرو۔ ابو عمرو پھر اسے بڑا کیا، پالا اپنے گھر میں، اور اس کے بعد پھر اپنی زوجہ کو طلاق دی اور اس کے ساتھ شادی کر دی۔ سمجھے یزید کیسے بنتا ہے؟ زکوان سے، بیٹے سے۔ اب البتہ پیغمبر فرماتے کہ الولد للفراش وللزانی الحجر، تو اس سے اپنی بیوی کو طلاق دے کر اس سے عقد کر دیا، ابو عمرو سے، زکوان سے۔ پھر اس سے، اس خاتون سے، اس عورت سے ایک بچہ پیدا ہوا جس کا نام ہے ابو معیط، اور ابو معیط سے پھر ایک بیٹا پیدا ہوا جس کا نام ہے عقبہ، اور عقبہ سے بیٹا پیدا ہوا جس کا نام ہے ولید۔ یہ پورے کا پورا خاندان، یہ ولید بن عقبہ بن ابی معیط وہ فرد کہ جو کوفے کا گورنر تھا، اور ایک بہت بڑی شخصیت کا دودھ شریک بھائی ہے، رضائی بھائی ہے، اور یہ کوفہ کا گورنر بنا ہے تیسری خلافت کے زمانے میں۔ اور پھر اس نے فجر کی نماز 2 کے بجائے 4 رکعت پڑھا دی، اور یہ شراب سے وضو کر کے جاتا تھا، جیسا خود یزید سے متعلق ہے کہ یزید شراب سے وضو کرتا تھا۔ اس خاندان کا ہر فرد اسی کردار کا حامل، اور وہاں جا کے خود نشے میں اس نے فجر کی 2 کے بجائے 4 رکعتیں پڑھا دی، اور اہل کوفہ نے اعتراض کیا کہ یہ کیا کیا تم نے؟ کہا کم ہے تو اور پڑھاؤں۔ یہاں سے مالک اشتر نخعی آگے بڑھے اور اپنے ساتھیوں سے کہا، اپنے قبیلے کے افراد سے، جوانوں سے کہ اس کی انگوٹھی اتارو، وہ مہر جو گورنر کی ہوتی، اور اسے مدینہ میں کسی بھی طرح سے پہنچاؤ اس سے پہلے کہ شہر کے دروازے بند ہو جائیں، علی ابن ابی طالب تک۔ اور جب یہ ساری صورتحال پہنچی تو بہت کوشش کی گئی، یہاں پر صخر ابو سفیان نے کوشش کی کہ کسی طرح سے ولید بن عقبہ سزا سے بچ جائے، اور جب سزا طے ہو گئی اور امیر المومنین نے کہا کہ حد خدا جاری ہونی چاہیے، کہ کوئی ہو جو اس جرم کا مرتکب ہو، اور واضح طور پر جب ثابت ہو گیا کہ اس نے شراب پیا ہے تو اس کو 100 کوڑے لگیں گے۔ تو یہاں پر اس نے کہا کہ مجھ پر حد صرف وہ شخص جاری کر سکتا ہے جس نے خود شراب نہ پی ہو، یہ بھی خود کو بچانے کے لیے۔ اور اب پورے دربار پر سکوت طاری ہو گیا، سناٹا طاری ہو گیا، اور علی اٹھے کہ میں حد خدا کو جاری کروں گا، اور ابو سفیان چلایا، جہاں علی چلایا، کہا میں 1000 اونٹ دینے کے لیے تیار ہوں، خون بہا دینے کے لیے تیار ہوں، ولید کو چھوڑ دیا جائے۔ لیکن امیر المومنین نے فرمایا کہ میں ہر حال میں حد خدا جاری کروں گا۔ ان افراد کا تعارف، یہ ایک سلسلہ، اور ایک سلسلہ میں نے آپ کو بتایا، وہ ربیعہ جو خود عبد الشمس کا بیٹا ہے، یہ امیہ غلام، اس کا ایک بیٹا جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا، یہ کیا صورت ہے؟ اس کا ایک بیٹا ہے ابو العاص امیہ کا،
ابو العاص کے پھر 2 بیٹے، ایک کا نام حکم ہے، ایک کا نام عفان ہے۔ حکم کا پھر بیٹا ہے جس کا نام ہے مروان، اور عفان ان کا بھی ایک بیٹا ہے جو ایک معروف شخصیت ہے۔ یہ ایک سلسلے ہیں۔ اور اب تیسرا سلسلہ، امیہ کا ایک اور بیٹا ہے جس کا نام ہے حرب۔ حرب کا بیٹا ہے، اس کا نام ہے صخر، اور کنیت ابو سفیان ہے۔ اور پھر ابو سفیان کے بھی کئی بیٹے، حنظلہ ہے جو جنگ بدر میں مولا متقیان کے ہاتھ سے مارا گیا۔ اب سمجھے، میں حیران ہوتا ہوں، آپ جمل، صفین اور نہروان کو جمع کریں، یہ 3 جنگیں جو علی نے اپنے عہد خلافت میں لڑی، تو کشتوں کی تعداد، مقتولین کی تعداد 1 لاکھ سے زیادہ ہے جو افراد قتل ہوئے، اور ان میں سے 40,000 سے زیادہ افراد صرف علی کی تلوار سے قتل ہوئے ہیں ان 3 جنگوں میں، صرف ان 3 جنگوں میں۔ اور جا کر میں پوری ذمہ داری سے عرض کروں، آپ خود دیکھیے اور گنیں اور شمار کریں، 9 سالوں میں عہد رسول میں جو علی نے 83 جنگیں لڑی ہیں، جن میں 27 میں ختمی مرتبہ بنفس نفیس خود شامل تھے، ان 27 میں اور باقی تمام جنگوں میں سوائے غزوہ تبوک کے جو امیر المومنین نے لڑی، ان تمام جنگوں میں اگر آپ کشتوں کو گنیں، جتنے افراد مارے گئے، وہ جو باقی مسلمانوں نے قتل کیے اور وہ سارے جو علی کی تلوار سے مرے، آپ گن لیجئے اور دیکھ لیجئے ان کی تعداد 1000 سے کم ہے۔ پھر اس فرق کو سمجھیے گا کہ علی کی تلوار کب چلتی ہے اور کہاں چلتی ہے اور کیوں چلتی ہے۔ تو میں اس فرق کو پھر آنے والے دنوں میں ممکن ہوا اگر گفتگو کے تسلسل میں یہ بات آئی تو میں عرض کر دوں گا۔ تو یہ کردار ہیں۔ حرب بیٹا ابو سفیان، اس کی عمر 88 سال ہے، اور یہ 32 ہجری میں اس کی موت ہوئی ہے، مولا متقیان کی خلافت سے 4 مہینے پہلے، 4 سال پہلے۔ اور اس کا بیٹا ہے معاویہ، ایک بیٹا ہے حنظلہ، ایک بیٹا ہے یزید۔ یہ کردار ہے۔ بس اب میں گفتگو کو سمیٹوں، وہ ختم ہو رہا ہے۔ ایک صلوات بھیجیے خاندان فاطمہ پر۔ آج کی حد تک میں بات کو سمیٹ دوں، پھر کچھ طبیعت ناساز ہے، میں شرمندہ ہوں کہ میں بہتر انداز میں یہ مسائل آپ کی خدمت تک نہیں پہنچا پا رہا۔ امید ہے کہ کل سے ہم ذرا بہتر انداز میں اور چیزوں کو اور مرتب کر کے، تاکہ کم وقت میں ہم زیادہ حقائق آپ تک پہنچیں اور پھر نتائج لے سکیں، تاکہ فجر سمجھ میں آ جائے کہ حسین کون ہے، اور اللہ نے نور حسین ابن علی کو کیوں اس روئے زمین پر اتارا، اور اگر حسین نہ آتے تو کیا ہو جاتا۔ سمجھنا ہے وہ تاریکیاں کیا ہیں۔ یہ کردار جو امیہ کا ہے وہ اس خاندان کے ہر فرد کا وہی کردار ہے۔ اس سے زیادہ میں بیان نہیں کر سکتا۔ اگر کوئی زیادہ سمجھنا چاہتا ہے تو جناب جار اللہ زمخشری صاحب تفسیر کشاف، جن کی وفات 538 ہجری میں ہوئی، ان کی ربیع الابرار کی 4تھی جلد کا مطالعہ کر دیں، کیونکہ میں اس سے زیادہ حقائق اور مسائل کو بیان نہیں کر سکتا۔ یہ کردار۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ شجرہ خبیثہ ختمی مرتبت کے مسند اور منبر تک کیسے پہنچا ہے؟ اچانک سے مسلمانوں نے یا کسی نے یزید کو منتخب کر دیا؟ بس یہ ایک بات سمجھے آج کی حد تک تو گفتگو سمیٹ لیں۔ کیسے اقتدار شروع ہوا؟ پہلے مرحلے میں آپ کے علم میں کہ ختمی مرتبت جو غدیر کا مرحلہ طے ہوا ہے، اپنی حیات طیبہ سے تقریباً 3 مہینے 18 دن پہلے ختمی مرتبت نے یہ اعلان کیا۔ 3 مہینے 18 دن پہلے آپ کو یہ حکم ہوا اور پھر آپ نے غدیر میں اعلان کیا، اور اعلان غدیر ناقابل فراموش ہے، اب اس کے بیان کا وقت نہیں۔ پھر پیغمبر کی رحلت ہوئی۔ میں نے ایام فاطمیہ میں آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ پیغمبر نے اپنی بیماری کے 4 دنوں میں 4 کام کیے۔ ان میں سے ایک کاغذ و قلم طلب کیا، اور پھر کاغذ و قلم نہیں دیا گیا، لیکن پیغمبر نے اصرار نہیں کیا۔ یہ میں تجزیہ کر رہا ہوں بڑے بڑے محققین کا، جن میں اہل سنت کے بڑے بڑے علماء شامل، انہوں نے بھی یہ بات کی کہ پیغمبر نے کیوں اصرار نہیں کیا کاغذ و قلم کے لیے۔
اگر پیغمبر کاغذ و قلم کے لیے اصرار کرتے اور کوشش کرتے کہ تحریر لکھ دیں تو کیا ہوتا؟ وہ جو 50 سال کے بعد ہوا وہ 50 سال پہلے ہو جاتا. وقت نہیں کہ میں تجزیہ پیش کروں، بس 2 جملے کہہ کے آگے بڑھوں. میں اللہ کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، جتنا میں نے دقت سے ان مسائل کو سمجھا ہے، جس طرح سے صرف 50 سال گزرنے کے بعد سر حسین ابن علی کو قطع کر کے نیزے پہ بلند کیا گیا، اگر پیغمبر لکھنے کے لیے اصرار کرتے تو 50 سال پہلے خود پیغمبر اسلام کے سر کو نوز نیکا پر بلند کر دیا جاتا. اور 50 سال گزرنے کے بعد جس طرح سے پیغمبر اسلام کی بیٹی، آپ کی نواسی ثانی زہرا زینب کبریٰ، آپ کے سر سے ردا کو چھینا گیا اور آپ کے ہاتھوں میں رسن پہنا کر آپ کو کوچہ دربار میں لے کے جایا گیا، 50 سال پہلے یہی کام آپ کی بیٹی فاطمہ زہرا کے ساتھ ہو جاتا. اس لیے توقف کیا ہے اور اب سمجھنا ہے کہ حسین کون ہے اور کس وقت میں آ کر حسین نے قیام کیا ہے اور کس وقت کو حسین ابن علی کے لیے خاص قرار دیا گیا اور کس سرزمین کو حسین کے لیے خاص قرار دیا گیا. ان تاریکیوں میں کس طرح سے حسین ابن علی نور بن کر قیامت تک آنے والے باشعور انسانوں کے لیے چراغ ہدایت بنے، اس کو سمجھنا. میں شرمندہ ہوں، وقت بہت تیزی سے گزر رہا ہے اور چیزیں مجھے چھوڑنا پڑ رہی. یہ کرتاس اور اس کے بعد پھر ختمی مرتبت کی رحلت ہوئی اور پھر حق جا بجا ہو گیا اور پھر ایک شخص ختمی مرتبت کی مسند تک پہنچنے میں کامیاب ہوا. کیسے ہوا؟ اہل سنت کے مایہ ناز عالم عبد الفتاح عبد المقصود نے اس سے متعلق مستقل کتاب لکھی. اب سمجھ رہے ہیں، بس آج کی حد تک 2 جملے کہ بنو امیہ ختمی مرتبت کی مسند تک پہنچنے میں کیسے کامیاب ہوئے. یہاں پر یہ بھی میں نے عرض کیا تھا کہ یہی صخر پہلے علی کے پاس گیا اور جب وہاں سے مایوس ہوا تو دوسرے مرحلے میں حزب حاکم کے پاس آیا اور ڈرایا. اور حزب حاکم جو مزاج آشنا تھے نے کہا آپ کیوں ناراض ہو رہے ہیں؟ اگر یہ حکومت ہمارے پاس آئی تو یہ آپ کی اپنی حکومت. میں نے پڑھا ہے جتنا بیت المال تھا سارے کا سارا اٹھا کر سردار بنو امیہ صخر کو، ابو سفیان کو دیا گیا اور وعدہ کیا گیا کہ جو اقتدار جب فتوحات ہوں گی، ملک گیری اور مختلف علاقے ہمارے قبضے میں آئیں گے تو پھر اس میں آپ کو اور آپ کے بچوں کو شریک کیا جائے گا. چنانچہ پہلے مرحلے میں 4 شخصیات کو، 4 جرنیلوں کو منتخب کیا گیا. عمرو ابن عاص، شرجیل بن حسنہ، ابو عبیدہ جراح اور یزید ابن ابو سفیان. اور انہیں 10 ہزار کا لشکر دیا گیا اور انہیں روم کی طرف روانہ کیا گیا. یہ 13 ہجری میں جنگ یرموک کے لیے. اور یہ یرموک کے مقام پر جب پہنچے اور سامنے سے روم کا لشکر دیکھے تو گھبرا گئے اور وقت کے حاکم کو خط لکھا کہ ہم میں تاب نہیں کہ ہم اتنے بڑے لشکر کا مقابلہ کر سکیں. چنانچہ حاکم نے خالد بن ولید کو 9000 کا لشکر دے کے بھیجا اور اب تقریباً یہ 46 سے 47 ہزار افراد یہ تعداد ہے. انہوں نے حملہ کیا اور کوشش کرتے رہے لیکن انہیں کوئی کامیابی نہ ملی، یہاں تک کہ 21 جمادی الثانی 13 ہجری کو پہلے حاکم کی وفات ہوئی اور اب دوسری خلافت کا زمانہ شروع ہوا. اور دوسری خلافت کے زمانے میں 14 ہجری میں رجب کے مہینے میں شام فتح ہوا. یہاں پر حزب حاکم نے ان 4 افراد سے کہا تھا، شرجیل بن حسنہ سے کہا تھا کہ تم نے اردن پر حملہ کرنا ہے، اگر اردن پر قابض ہو جاؤ تو یہ حکومت تم کرو گے. اور عامر ابن عاص سے کہا کہ تم نے فلسطین پر حملہ کرنا ہے، اگر فلسطین پر قبضہ کر لو فلسطین تمہارا. اور ابو عبیدہ جراح سے کہا کہ تم نے حمص پہ حملہ کرنا ہے، اگر قبضہ کر لو تو یہاں تم حکومت کرو گے. اور یزید ابن ابو سفیان سے کہا کہ تم نے شام پر حملہ کرنا ہے اور اگر شام پر قبضہ کر لو تو شام تمہارا ہے. اور 14 ہجری میں رجب کے مہینے میں شام فتح ہوا اور شام پر یزید کی حکومت کا آغاز ہوا. یزید ابن صخر، یزید ابن ابو سفیان، اور 14 ہجری سے لے کر 18 ہجری تک اس نے حکومت کی 4 سال.
اور 18 ہجری میں طاعون کی بیماری میں اس کی موت ہوئی. اور اب اس کا چھوٹا بھائی معاویہ ابن ابو سفیان برسر اقتدار ہوا, اور اس نے 18 ہجری سے لے کر 60 ہجری تک, اب بتائیے یہ تقریباً کتنے سال بن گئے؟ 42 سال. 42 سال شام پر حکومت کی. پہلے صرف شام پر حکومت کی 23 ہجری تک. 23 ہجری میں دوسرے خلیفہ کی موت ہوئی. اور جب تیسرے خلیفہ برسر اقتدار آئے تو تیسرے خلیفہ نے شام کے علاوہ قنصرین بھی امیر شام کو دیا, اور لبنان بھی امیر شام کو دیا, اور فلسطین بھی امیر شام کو, اور یہ تمام مضافاتی علاقے اٹھا کر سب اسے دیے. اور وفاق کے بعد اسلامی دنیا میں سب سے بڑی حکومت اب امیر شام کے پاس ہے. صرف یہ شام کا علاقہ نہیں ہے, دمشق نہیں ہے, یہ ساری آبادیاں, یہ اردن, فلسطین, حمص, لبنان, یہ شامات, یہ سارا علاقہ 23 ہجری سے لے کر 36 ہجری تک. اور 36 ہجری میں امیر المومنین جب برسر اقتدار آئے اور خلیفہ سوم کو قتل کر دیا گیا, یا امام حسن مجتبی کی امامت کا آغاز ہوا بعد میں مولا متقیان کی شہادت کے بعد. وہ 7 مہینے 25 دن جو امام حسن مجتبی کا عہد خلافت. اس کے علاوہ تقریباً 5 سال جو امیر المومنین نے حکومت کی 36 سے 40 ہجری تک, یہ سارا عرصہ جنگوں میں گزر گیا. کہیں امیر شام, پہلی جنگ امیر شام نے لڑی لیکن خود سامنے نہیں آیا, کسی اور کو سامنے کیا, جو جنگ جمل ہے, پھر جنگ صفین ہے, پھر جنگ نہروان, اور پھر 40 ہجری میں امیر المومنین کی شہادت ہوئی. اور 7 مہینے 25 دن امام حسن مجتبی نے خلافت کی. پھر سابات کے مقام پر یہ سلو تحریر ہوئی, اور پھر نکھیلا کے مقام پر معاہدہ زیر پا رکھ دیا گیا. میں ایک مختصر اشارتاً یہ تاریخ کے چند اشارے کی. اور یہاں سے بنو امیہ مکمل طور پر امت مسلمہ کے حاکم قرار پائے بلا شرکت غیرے. یہاں سے بنو امیہ کی حکومت کا آغاز ہوا. 40 ہجری سے لے کر 60 ہجری تک 20 سال مسلسل امیر شام نے حکومت کی. ان 20 سالوں میں کیا کیا گیا, میں کچھ اشارے شاید کل کی گفتگو میں عرض کروں گا. اور جو کام کیے, اب میں آپ سے سوال پوچھتا ہوں کہ حزب حاکم نے 1.5 لاکھ صحابہ کرام میں سے اٹھا کر بنو امیہ کے ایک فرد کو کیوں شام کا گورنر قرار دیا ہے؟ شام کی حکومت کیوں, مجھے آپ بتائیں. ابھی میں نے کوفہ کی بات کی آپ کے سامنے. کوفہ میں ولید بن عقبہ بن ابی معیط نے صرف فجر کی نماز 2 کے بجائے 4 رکعت پڑھائی. اہل کوفہ سراپا احتجاج بن گئے, اٹھ کے کھڑے ہو گئے, یہاں تک کہ گورنر کو معزول کروا دیا انہوں نے. کوڑے لگے اور اس کو ہٹا دیا گیا. اور خود امیر شام جب شام سے مدینہ آیا اور علی دشمنی میں صرف بسم اللہ کو نماز سے نکالا اور بسم اللہ کے بغیر نماز پڑھی, اور بعضوں نے لکھا کہ آہستہ دل میں پڑھا ہے, بعضوں نے کہا کہ پڑھا ہی نہیں, تو اہل مدینہ سب کے سب صدا احتجاج بلند کی کہ آپ نے کیوں چوری کر لیے, بسم اللہ کو نماز سے کیوں؟ تو کہا معذرت میں بھول گیا تھا. اب آپ سمجھے کہ کوفہ میں صرف فجر کی 2 رکعتوں میں اضافہ ہوا تو پورا کوفہ اٹھ کھڑا ہوا اور بنو امیہ کی حکومت جہاں سے ختم ہو گئی. اور مدینہ میں صرف ایک بسم اللہ کو چھوڑا تو مسلمان اٹھ کھڑے ہوئے کہ کیا کیا آپ نے. اور شام میں نماز جمعہ بدھ کے دن پڑھی گئی اور ایک فرد بھی نہیں اٹھا ہے. اس پہ سوچئے گا اور اس پہ غور کیجئے گا کہ اس کی وجوہات کیا ہیں. اس لیے کہ شام وہ سرزمین ہے جہاں پر اسلام کا کوئی نام و نشان نہیں تھا, اور یہ 14 ہجری میں فتح ہوا. تو جب فتح ہوا تو پھر کسے اسلام کا ریپریزنٹیٹیو اور نمائندہ بن کے جانا چاہیے تھا, اسلام کا چہرہ بن کے جانا چاہیے تھا. بڑے بڑے صحابہ کرام موجود ہیں, بڑی بڑی شخصیات موجود ہیں جنہوں نے صدر اسلام میں اسلام قبول کیا, جو حافظ قرآن ہیں, جو پیغمبر کی سنت اور سیرت سے کما حق ہوا آگاہی رکھتے ہیں. ان سب کو نظر انداز کیا گیا. 60-70 ہزار صحابہ کرام موجود ہیں, سب کو چھوڑ کر امیر شام کو کیوں بھیجا جا رہا ہے؟ اتنی بڑی بڑی شخصیات کو کیوں نظر انداز کیا گیا؟
امیر شام نے تو لڑکپن کی عمر میں، ابھی 20 سال بھی پورے نہیں ہوئے، 18 سال کی عمر میں 8 ہجری میں اسلام قبول کیا، بظاہر فتح مکہ کے موقع پر، اس کے بھائیوں نے اور اس کے باپ نے، اور علامہ جلال الدین سیوطی نے اور جریر طبری نے طبری کی تاریخ طبری کی 4 جلد میں، اور امام ابن حجر ہیثمی المکی نے تطہیر الجنان کی 1 جلد کے صفحہ 19 پہ یہ چیزیں تحریر کی ہیں کہ اس گروہ کا تعلق مؤلفۃ القلوب سے تھا. مؤلفۃ القلوب جو اسلام کی حقانیت کے سبب سے انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا بلکہ خوف جان سے اسلام قبول کیا جب کوئی دوسرا راستہ نہیں بچا تھا. ان حالات میں اسلام قبول کیا، اور پیغمبر نے ابو سفیان اور اس کے دونوں بیٹوں کو، یزید اور معاویہ کو، حنظلہ تو مولا متقیان کے ہاتھ سے بدر میں قتل ہو گیا تھا، انہی کا بھائی. اب یہ 2 بھائی ہیں، ان تینوں کو، باپ کو بھی 100 اونٹ دیے، بیٹوں کو بھی 100 اونٹ دیے، باقی تمام مسلمانوں کو، صحابہ کرام کو 4 اونٹ دیے جو بیت المال میں ان کا حق بنتا تھا. ان تینوں کو 100 اونٹ دیے. یہ کیا ہے؟ یہ مؤلفۃ القلوب کا حق. اور مولا متقیان نے نہج البلاغہ کے 16 نمبر خط میں تحریر کیا کہ ہرگز یہ لوگ اسلام قبول نہیں لائے کیا ہے انہوں نے، بس استسلموا بل استسلموا، بلکہ ان کو ان کی گردنوں کو جھکا دیا گیا. اب آپ بتائیں، سینے میں سکت نہیں اور ایسی کیفیت نہیں کہ میں زیادہ بہتر انداز میں ان حقائق کو آپ تک منتقل کروں، اور وقت بھی ختم ہو رہا ہے. ایک ایسا فرد کہ جس نے خود اسلام کو نہیں سمجھا ہے اور اسلام کی الف بے سے بے خبر ہے، ایسے شخص کو ایک ایسی سرزمین سونپ دی جائے اسلام کا نمائندہ بنا کر جس کو ابھی ابھی فتح کیا گیا، اور اس سرزمین کے رہنے والے جو بھی اس کا عمل اور کردار دیکھیں گے اسی کو اسلام سمجھیں گے. اس لیے اگر بدھ کے دن نماز جمعہ پڑھا دی گئی تو کسی ایک نے تعجب نہیں کیا. امیر شام، یہ مورخین کا اجماع ہے، کوئی ایسا نہیں کہ میں کسی ایک کتاب سے اٹھا کے بات کروں، نہیں. شام میں ہمیشہ ریشمی لباس پہنتا تھا جسے ختمی مرتبت نے حرام قرار دیا مرد پر. سونے اور چاندی کے برتنوں میں کھانا کھایا جاتا تھا، یہ معمول تھا، اور سونے اور چاندی کے برتن میں کھانا کھانا حرام قرار دیا گیا. اسی طرح سے شراب کو حرام قرار دیا گیا. چھوڑیں، میں باقیوں کی بات نہیں کرتا. امام احمد ابن حنبل، اہل تسنن میں ڈھونڈ کے لائیں سے بڑی شخصیت، علماء سے پوچھیں امام احمد ابن حنبل سے کوئی وزنی شخصیت ہے تو بتائیں. امام ابو حنیفہ اور مالک ابن انس، امام شافعی، تینوں مل کر بھی امام احمد ابن حنبل کی برابری نہیں کر سکتے. اکیلے احمد ابن حنبل 2.5 لاکھ احادیث کے حافظ ہیں. علم کی دنیا میں، حدیث کی دنیا میں احمد ابن حنبل کا کوئی ہم پلہ نہیں ہے. یہ احمد ابن حنبل اپنی مسند جو دنیا حدیث میں اس سے بڑا ذخیرہ حدیث نہیں ہے، 2.5 لاکھ حدیث میں سے چن کر یہ گلدستہ بنایا احمد ابن حنبل نے. اس کی 5ویں جلد میں دیکھیں کیا لکھا ہے. کہا حضرت بریدہ اسلمی رضی اللہ تعالی عنہ کا بیٹا عبداللہ، وہ روایت کرتا ہے کہ میں اپنے باپ بریدہ اسلمی کے ہمراہ امیر شام کے دربار میں بیٹھے ہوئے تو کھانے کا وقت آ گیا. اور جب کھانے کا وقت آیا تو کھانے میں ساتھ شراب رکھ دی گئی. یہ احمد ابن حنبل نے لکھا ہے اپنی مسند کی 5ویں جلد میں کہ شراب رکھی گئی اور میرے بابا نے شراب کی طرف ہاتھ نہیں بڑھایا، اور امیر شام اور اس کے باقی تمام ساتھی پی رہے تھے. ایسے میں امیر شام نے کہا کہ اے بریدہ آپ کیوں نہیں پی رہے؟ تو یہ جملے تحریر کی امام احمد ابن حنبل نے کہ ما شربتہ منذ حرمہ رسول اللہ، جب سے رسول اسلام نے اسے حرام قرار دیا میں نے کبھی ہاتھ نہیں لگایا. اور میرے باپ وہاں سے کھانا بیچ میں چھوڑ کر اٹھے اور مجھے بھی اشارہ کیا اور ہم اٹھ کے گھر کو آ گئے. اب آپ سمجھیں ایسا فرد جب برسر اقتدار آ جائے، اور پھر سب سے بڑا ظلم کیا کیا مظالم ہے میں بیان نہیں کر سکتا. ایسا نہیں یہ جو ہم بہت ساری چیزیں جلدی جلدی میں کہہ دیتے ہیں اہل کوفہ سے متعلق. کوفہ کی سرزمین مقدس ترین سرزمین ہے، اور جلدی سے کوفیوں کو بے وفا کہہ کے نہ گزر جائیے. اور خود سوچئے گا اس بات کو کہ مولا متقیان
جب آپ برسر اقتدار آئے تو آپ نے مدینہ کو چھوڑ کر کوفے کا انتخاب کیوں کیا؟ اور پھر بھی سمجھنا ہے تو جنگ جمل اٹھا کے پڑھیے. جنگ جمل میں مولا متقیان کے 70,000 کے لشکر میں سے اہل مدینہ کے زیادہ سے زیادہ 700 افراد تھے. باقی کی جو افراد جنہوں نے علی کا ساتھ دیا ان کا تعلق اہل کوفہ سے. کربلا اچانک سے رونما نہیں ہوئی ہے. یہ کوفہ کیا ہے؟ کوفہ میں وہی کام ہوا جو اب ہندوستان مقبوضہ کشمیر میں انجام دے رہا ہے. وقت نہیں کہ میں اس طرف کچھ اشارہ کروں. کوفہ اس اہل بیت ہے. مدینہ کے بعد کوفہ اہل بیت کا پسندیدہ ترین شہر ہے. یہ حدیث میں بیان ہوا. اب سمجھنا ہے کہ اب حسین نے کیا کیا. ایک ایسا فرد برسر اقتدار آیا اور جہاں اس کے باقی جرائم ہیں. 50,000 اہل شام کو اس نے کوفے میں آباد کیا 20 سالوں میں. اور 20 سالوں میں اتنی بڑی بڑی شخصیتوں کو چن چن کے شہید کیا کہ میں ممکن ہوا تو کچھ فہرست آپ کی خدمت میں اشارتاً عرض کروں گا. آج کی حد تک یہی روک رہے. اور پھر آگے بڑھ کر اپنے یزید جیسے بیٹے کو ولیعہد منتخب کیا, جسے سن کر امام حسین نے بس ایک جملہ ارشاد فرمایا, وَعَلَى الْإِسْلَامِ السَّلَامُ. اگر یزید جیسا فرد امت مسلمہ کی قیادت کرے گا تو اب اسلام پر فاتحہ پڑھ دو. یہ اسلام کا اختتام تھا. اور حسین ابن علی نے اسی دن کا انتظار کیا, اسی دن کا انتظار کیا, اسی موقع کا انتظار کیا. اس سے پہلے بھی قیام فرما سکتے تھے. امیر شام کے عہد حکومت میں بھی تلوار اٹھا سکتے تھے. نہیں, پھر حسین کا قیام ضائع ہو جاتا. اور جب بیعت کا مطالبہ کیا گیا 28 رجب کو جب جا رہے ہیں تو امام حسین سیدھے عراق چلے جائیں. کیوں نہیں گئے عراق؟ یہ 5 مہینے 12 دن 28 رجب کے بعد 10 محرم, یہ تقریباً 5.5 مہینے بن رہے ہیں. 5.5 مہینے انتظار کیا امام حسین نے. اگر کربلا جانا ہے, کوفہ جانا ہے, تو پھر حسین ابن علی مکہ کیوں گئے؟ اور مکہ گئے تو پھر 4 مہینے 5 دن مکہ میں کیوں رکے؟ عمرہ کر کے آگے چلے جائیں. ویسے بھی تو آپ حج نہیں کر رہے تھے. یہ جو عام طور پر محرم میں یہ پڑھا جاتا ہے کہ امام حسین حج کو عمرے میں تبدیل کیا, یہ بات درست نہیں ہے. امام حسین نے حج کو عمرے میں تبدیل نہیں کیا. عقیل بھائی بھی ماشاءاللہ آپ ہر سال حج کے لیے تشریف لے کے جاتے ہیں, اور آپ نے بھی حج کے لیے اس دفعہ بھی آپ گئے ہوں گے, بہت سارے احباب, اور جانا چاہیے. اتنی تاکید ہے مکتب اہل بیت میں کہ جو استطاعت کے باوجود امام فرماتے کہ حج کے لیے نہ جائے تو اسے ہرگز مسلمانوں کی قبرستان میں دفن نہ کیا جائے. تاکید ہے. حج اہم ترین عبادت ہے. حسین ابن علی جنہوں نے 25 حج پیادہ کیے, پیدل ننگے پاؤں چل کے مدینہ سے مکہ گئے حج کے لیے, آج عین حج کے موقع پر, اور 2 دن ہیں 3 دن ہیں, رک جائیں. ٹھیک 8 ذی الحج کو مکہ چھوڑ رہے ہیں. یہاں پر خطبہ اور پڑھنے والے پڑھتے ہیں امام حسین نے حج کو عمرے میں تبدیل کیا. نہیں, امام حسین تو حج ہی نہیں کر رہے تھے. خود چھٹے امام سے پوچھا گیا, فرزند رسول بتائیے کہ کیا حج کے دنوں میں کوئی شخص عمرہ انجام دے سکتا ہے؟ آپ حج کے لیے جائیں, جیسے ابھی آپ عقیل بھائی حج کے لیے تشریف لے کے گئے ہوئے تھے, ان دنوں میں کیا آپ عمرہ کر سکتے ہیں؟ حج کے لیے جائیں, دن حج کے ہیں, اور آپ حج کرنے کے بجائے عمرہ کر کے آ جائیں. کر سکتے ہیں؟ اکثریت نفی میں سر ہلا رہی ہے کہ نہیں. یہ سوال چھٹے امام سے پوچھا گیا. شیخ حر عامری نے وسائل الشیعہ بیان کیا, اور کئی روایتیں اوپر نیچے مسلسل ایک سلسلہ ہے روایات کا, ہر روایت میں یہ بیان کیا گیا. جب چھٹے امام سے پوچھا گیا فرزند رسول بتائیں کیا ایام حج میں عمرہ انجام دیا جا سکتا ہے؟ فرمایا ہاں دیا جا سکتا ہے, دیا جا سکتا ہے. اور جو دوسرا جملہ ارشاد فرمایا کہ جیسے میرے جد بزرگوار میرے دادا حسین ابن علی نے حج کے ایام میں عمرہ انجام دیا. امام حسین تو حج نہیں کر رہے تھے, عمرہ کر رہے تھے. تو عمرہ کر رہے تھے, جب حج نہیں کرنا تو رکے کیوں, انتظار کیوں کیا؟ 5 دن پہلے چلے جائیں مکہ سے, یا چلیں جب حج ہو جائے, چاہے آپ حج نہ کریں,
3-4 दिन के बाद चले जाएं, ऐन 8 ज़िलहज को क्यों मुंतखब किया? और दूसरी तरफ जिस शाम आपसे बैत का मुतालबा किया गया, अब समझे उसी रात इमाम हुसैन ने मदीना से हरकत फरमाई। इस बात पे गौर करें। और इतनी दकीक तैयारी है, खेमे और खुराक और पानी की मशकें और असलहा, ये तमाम तर वसाइल जिंदगी इमाम हुसैन ने मदीने से ऊंटों पर बार करवाए। गोया इमाम हुसैन पहले से इस एक दिन का इंतजार कर रहे थे। ये मरहला है कि आपने मदीना छोड़ना है। और जैसे ही आप वलीद बिन उतबा बिन अबू सुफियान के दरबार से पलट कर आए, ये भी अबू सुफियान का पोता है जो मदीने का गवर्नर है और यजीद का चचाजाद भाई है। जब इसने इमाम हुसैन को बुलाया आधी रात को, और बुलाया तो इमाम ने फरमाया कि मुझे इस वक्त क्यों बुलाया? कहने लगा अमीर शाम की मौत हो चुकी और आपको बैत के लिए बुलाया गया। हजरत ने फरमाया रात की इस तारीकी में क्यों बुलाते हो? दिन में बुलाओ, अहले मदीना के सामने बुलाओ, रोशनी में बुलाओ, सबके सामने बैत का मुतालबा करो, फिर मैं तुम्हें जवाब दूं। अगर तुम मेरी बैत के जरिए से राय आम्मा हमवार करना चाहते हो तो रात के सन्नाटे में इस मख्फी बैत से तुम्हें क्या मिलेगा? कहा आप ठीक कह रहे। जाने लगे, गवर्नर हाउस से इमाम हुसैन निकलने लगे तो मरवान बिन हकम, जिसे अमीर शाम ने ओहदे से हटा दिया था और माजूल गवर्नर, साबका गवर्नर, वो आहिस्ता से वलीद से कहता कि हुसैन को ना जाने दो, अगर अभी हुसैन चले गए दोबारा तुम्हारे हाथ नहीं आएंगे। इसी वक्त या तो हुसैन से बैत लो और अगर हुसैन बैत ना करे तो यहीं कत्ल करो, दरबार से बाहर ना जाने देना। इसने अगरचे ये जुमले आहिस्ता से कहे, लेकिन ये अल्फाज इमाम हुसैन के कानों से टकराए और शहीद मुर्तज़ा मुताहरी ने लिखा जैसे बिजली चमकती, ऐसे हुसैन पलटे और पलट कर इतनी सुरअत से मरवान बिन हकम को गिरेबान से पकड़ा कि इसे संभलने का मौका ना मिला। और गिरेबान से पकड़ने के बाद इमाम हुसैन ने मरवान को उठाया, बुलंद किया, इतना बुलंद किया कि उसके कदम जमीन से उखड़ गए और उसका सर दारुल अमारा की छत से टकराने लग गया। और फिर इमाम हुसैन इसे जमीन पर पटका और पटकने के बाद का मरवान तू कब से इस काबिल हो गया कि हुसैन इब्न अली के साथ गुफ्तगू कर सके? तुम्हारी इतनी जुर्रत कब से हो गई? और उसके बाद इमाम हुसैन वलीद की तरफ पलटे और वो तारीखी जुमले जो आपने बयान की, और फिर गवर्नर हाउस से जब बाहर निकले, अलबत्ता पहले बनु हाशिम के जवानों से कहा था कि अगर मेरी आवाज ना आए तो रुक कर दरवाजे पे मेरा इंतजार करना, और अगर मेरी आवाज बुलंद हो तो फिर दरवाजा खुलने का इंतजार नहीं करना, दरवाजा तोड़ कर अंदर आ जाना। और इन जवानों की क़यादत कर रहे थे हजरत अबुल फजल अब्बास। और जैसे ही इमाम हुसैन की आवाज बुलंद हुई, अगले लम्हे अबुल फजल अब्बास ने गवर्नर हाउस के दरवाजे को तोड़ा और चंद लम्हों के बाद अंदर पहुंचे और आपकी तलवार की नोक मरवान बिन हकम की गर्दन तक पहुंच चुकी थी। इमाम हुसैन ने मना फरमाया कि भैया अब्बास चलें, वापस घर चलें। सारे रास्ते पलटते हुए गवर्नर हाउस से अपने घर तक इमाम हुसैन ने किसी से कोई बात नहीं की और घर भी नहीं गए। कहां गए? अपनी खाहर गिरामी ज़ैनब कुबरा, अकीला बनी हाशिम, करबला की शेर दिल खातून, जनाबे सानी ज़हरा के पास गए। और मुर्रिखीन ने लिखा कि बहुत देर तक हुसैन अपनी खाहर गिरामी के साथ गुफ्तगू करते रहे। इतनी देर बैठे कि कई घंटे गुजर गए और जब उठे तो लिखने का सामान मंगवाया और वसीयत की। इस दौरान में किसी और शख्सियत से नहीं मिले और वसीयत लिखने के बाद अब कूच का हुक्म दिया, तैयारी का हुक्म दिया, रवानगी का हुक्म दिया। अब काफिला आमाद है, मशकें बार की जा रही हैं, खेमों को बार किया जा रहा है, बाकी अशियाए खुर्दो नोश को ऊँटों के ऊपर बार किया जा रहा है। और अब मदीने की गलियों में इस तरह से ऊँट कतार अंदर कतार खड़े हैं और ये काफिला रवानगी के लिए तैयार है। और ये खबर पूरे मदीने में आग की तरह से फैल चुकी है कि हुसैन इब्न अली मदीना छोड़ रहे हैं। अफराद अपने घरों के छतों पे खड़े हैं, मदीने की गलियों में, वो बनु हाशिम की गलियों में अफराद का एक हुजूम है।
सब हैरान हैं, परेशान हैं, दुखी हैं, उदास हैं। ऐसे में इमाम ने जब तैयारी का हुक्म दिया और ऊँटों को बाहर किया जा रहा है, तो ये खबर जनाब मोहम्मद हनफिया तक पहुंची कि आपके भाई हुसैन इब्न अली मदीना छोड़कर जा रहे हैं। ये वज़ू कर रहे थे नमाज शब के लिए, नमाज तहज्जुद के लिए। इन्होंने वहीं वज़ू का बर्तन फेंका और नंगे पांव दौड़े दौड़े आए और आकर इमाम हुसैन की बारगाह में अर्ज़ किया कि भैया अब कहाँ जा रहे हैं? फरमाया इराक़ जा रहा हूँ। दस्ते अदब जोड़ दिए। कहा फर्जंद रसूल इराक़ ना जाइए, इराक़ ना जाइए। इसके जवाब में इमाम हुसैन ने फैसला कुन जुमला इरशाद फरमाया, फरमाया सुनो हनफिया, शाह अल्लाह हो अन यरानी कतीला, अल्लाह मुझे अपने रास्ते में शहीद होते हुए देखना चाहता है। ये सुना तो अब जनाब हनफिया को कुछ कहने की जरूरत नहीं हुई, लेकिन फिर जब देखा कि चंद लम्हों के बाद बीबियों को महमलों पर बिठाया जा रहा है, तो एक मर्तबा आपके वजूद पर लर्जा तारी हुआ। आगे बढ़े और ताज्जुब से इमाम हुसैन से पूछा, क्या मुखद्दरात इस्मत व तहारत को भी साथ ले जाएंगे? नबी ज़ादियों को भी अपने हमरा लेके जाएंगे? फरमाया हाँ, इन्हें भी साथ लेके जाऊंगा। अर्ज़ किया, भैया हुसैन आप जा रहे हैं, मैं आपको नहीं रोक सकता, लेकिन कम से कम नबी ज़ादियों को अपने हमरा इराक़ ना ले जाइए। इसके जवाब में इमाम हुसैन ने फैसला कुन जुमला इरशाद फरमाया, फरमाया सुनो हनफिया, शाह अल्लाह हो अन यराहुन्ना सबाया, अल्लाह इन बीबियों को अपने रास्ते में असीर होते हुए देखना चाहता। दीन खुदा उस वक्त तक नहीं बच सकता जब तक कि मैं खुदा के रास्ते में शहीद ना हो जाऊं, और दीन खुदा उस वक्त तक नहीं बच सकता जब तक कि मोहम्मद की बेटियां अल्लाह के रास्ते में बेमकना चादर असीर ना हो जाएं। बस अब बीबियों को सवार करने का हुक्म दिया गया। दो जुमले अर्ज करूं कि मजलिस मुकम्मल हो जाए, तफसीली मसाइब कल अर्ज करूंगा। यहां तक कि रावी कहता है कि अब अहले मदीना जो इस्तिराब के आलम में घरों के छतों पे खड़े थे, मुनादी ने निदा दी, अहले मदीना घरों के छतों से नीचे उतर आओ और अब सब लोग हुसैन इब्न अली के बैतुल शरफ से दूर हो जाओ, इसलिए कि अब नबी ज़ादियों के सवार होने की बारी आ रही है। यहां तक कि रावी कहता है, मैं कुछ फासले पे खड़ा ये सारा मंजर देख रहा था कि एक जवान उठता है और वो एक बीबी को सहारा देकर ऊंट पर महमल पर सवार करता है। फिर और जवान आगे बढ़ता है, वो किसी दूसरी बीबी को सवार करता है। फिर एक और जवान आगे जाता है, वो किसी तीसरी खातून को सवार करता है। और मैं मुशाहिदा कर रहा था कि खुद हुसैन इब्न अली कुर्सी के ऊपर बैठे अपने साथियों को हिदायत दे रहे थे और बीबियों को सवार किया जा रहा था। तो मैं ये समझा कि कासिम अपनी माँ को सवार कर रहे होंगे, अली अकबर अपनी माँ को सवार कर रहे होंगे, बाकी जवान अपनी अपनी माँओं को, बहनों को सवार कर रहे होंगे। यहां तक कि मैंने ये देखा कि एक मर्तबा मुनादी ने निदा दी, ए अहले मदीना, अब सब लोग इन मकामात से दूर चले जाओ और अब कोई फर्द अपने घर की छतों पर नजर नहीं आना चाहिए, इसलिए कि अब अली की बड़ी बेटी ज़ैनब बिनते अली सवार होने के लिए आ रही। रावी कहता है, जैसी जनाब ज़ैनब बिनते अली का नाम बुलंद हुआ, मैंने देखा कि हुसैन इब्न अली जो अब तक कुर्सी के ऊपर तशरीफ फरमा थे, आपने जल्दी से कुर्सी छोड़ी और सुरत से आगे बढ़े और आगे बढ़कर अपनी बहन जनाब सानिया ज़हरा को शानों से संभाला। अब्बास दौड़े, अली अकबर दौड़े, कासिम दौड़े और मोहम्मद दौड़े और जनाब अब्बास ने अपना जानू पेश किया, जनाब अली अकबर ने अम्मारी का पर्दा हटाया और जनाब हुसैन इब्न अली ने खुद अपने हाथों से खाहरे गिरामी को सवार किया। इस इज्जत के साथ, इस शान के साथ। ये 28 रजब है, ये मदीना है और फिर कुछ वक्त गुजरने के बाद 11 मुहर्रम का दिन आया, जब करबला से कूफा और शाम की तरफ रवानगी का मरहला आया। एक मर्तबा आज कोई सवार करवाने वाला नहीं,
ثانیہ زہرا ایک ایک بیوی کو سوار کروا رہی ہیں, ایک ایک بچے کو سوار کرا رہی ہیں, یہاں تک کہ ثانیہ زہرا نے خود اپنے ہاتھوں سے سید سجاد کو سوار کروایا. اور سب کو سوار کروانے کے بعد جب اپنے سوار ہونے کی باری آئی, داہنے بائنے دیکھا کوئی موجود نہیں ہے. ایک مرتبہ آپ محمل کی طرف بڑھی اور اب رخ کیا مقتل کی طرف اور فرمایا اٹھو علی اکبر دیکھو. پھوپھی سوار ہو رہی ہے. قاسم اٹھو دیکھو پھوپھی سوار ہو رہی ہے. اونو محمد اٹھو دیکھو تمہاری ماں سوار ہونے لگی ہے. راوی کہتا ہے بی بی ہر شہید کا نام ایک مرتبہ لے رہی تھی, لیکن ایک نام وہ تھا جسے برابر ثانیہ زہرا اپنی زبان سے ادا کر رہی تھی. فرما رہی تھی عباس عباس